بسم اللہ الرحمن الرحیم اذفا باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ نیک برتاؤ سے ٹال دیا کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم میں اور جس شخص میں عداوت تھی یکایک وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی جگری دوست۔ ظلمتوں کے طوفان میں کیا کرنا چاہیے، دشمنوں سے کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، بیزار دلوں میں اسلام کو کیسے بسانا چاہیے، یہ آیت انہی سوالات کا جواب ہے۔ خدائے دانا نے فرمایا، اے نبی، ایسے نازک وقت میں آپ کو بہت ہی ہوشیاری اور حکمت سے کام کرنا ہے۔ دشمنوں سے بات کیجئے تو بہت ہی میٹھے انداز میں، اعتراضات کے جواب دیجئے تو بہت ہی سنجیدہ لہجے میں، کچھ سمجھائیے تو انتہائی پیار و محبت کے پیرائے میں، اور اگر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو صبر کیجئے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ معراج کا حیرتناک واقعہ پیش آیا تو جو لوگ عقل کے کورے تھے، دل ان کے بے نور تھے اور بصیرت سے وہ یکسر محروم تھے، وہ اللہ کی حکمت کو سمجھ نہ سکتی، وہ شیطان کے پھندے میں آ کر دین سے پھر گئے۔ اس سے مسلمانوں کو سخت دھکا پہنچا، البتہ مشرکوں کے ہاتھ مضبوط ہو گئے اور دماغ آسمان پر جا پہنچے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلا ہوا اعلان جنگ کر دیا، طے کر لیا کسی کے ساتھ ذرا بھی رعایت نہیں کریں گے، مسلمانوں سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، گھیر گھیر کر ستاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھبرا کر محمد کا ساتھ چھوڑ دیں، ان کی دعوت اور تعلیمات سے بیزار ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری اذیتیں جھیلتے رہے اور ان کے لیے سراپا خیر و رحمت بنی رہے۔ عرب میں 3 بہت مشہور بازار تھے، بازار عکاظ، بازار مجنہ، بازار حجاز۔ یہ ہر سال مکے جانے سے پہلے ان بازاروں میں جاتے، آپ سبھی وہاں تشریف لے جاتے، ان سے ملاقاتیں کرتے، منہ اور عقبہ جاتے ہوئے حاجیوں کے قافلے جس جگہ ٹھہرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر ان سے ملتے، ان کو دین کی دعوت دیتے، قرآن کی آیتیں سناتے۔ ان آیتوں میں شرک کے انجام بد کے ڈراوے ہوتے ہیں، ایمان کے حسن انجام کے وعدے ہوتے، پھر آپ ان سے ایمان لانے اور حق کا ساتھ دینے کے لیے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی قریش کے بدسلوکیوں سے نجات مل جائے تاکہ آزاد ہو کر دین کی دعوت دے سکیں، رب کا بھیجا ہوا پیغام پہنچا سکیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعوت دیتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ یہ قریش کو کب گوارا تھا، جانثار کی تعداد بڑھے، مددگاروں میں اضافہ ہو، یہ انہیں کب برداشت تھا۔ چنانچہ آپ کہیں جاتے تو ابو لہب یا دوسرے گنڈے پیچھے ہو لیتے اور کسی کو دعوت دیتے، یہ فوراً تردید کرتے، ہونٹ چباتے ہوئے کہتے، بھائیو یہ تو جھوٹا ہے، جادوگر ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، دیکھو اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کی ایک نہ سننا۔ چنانچہ قافلوں والوں نے کانوں پر ہاتھ دھر لیے، برا بلا کہا اور چہرے پھیر لیے۔ سینکڑوں انسانوں میں تھوڑے ہی لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کی باتیں سنی اور تسلیم کی۔ انہی خوش نصیبوں میں ایک کفیل دوسی تھا، یہ بہت اونچے گھرانے کے شاعر تھے، عقل و خرد سے بہرور تھے، حج کی غرض سے مکے آئے تھے۔ قریش نے کان بھر دیے اور آپ سے دور رہنے کی تاکید کی، ان کو قریش کی باتوں پر یقین آ گیا، طواف کرنے چلے تو کانوں میں روئی ٹھوس لی، مباد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کان میں پڑ جائے۔ وہ کعبے کے پاس آئے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، طواف کے دوران پاس سے گزر ہوتا، کانوں میں قرآن کی کچھ بھنک پڑ جاتی، غور کیا تو وہ آیتیں بہت بھلی لگی، دل میں سوچا، اف میری نادانی، میں تو ایک نامور شاعر ہوں،
عقل و ہوش سے مالا مال ہوں، خوب و ناخوب میں خوب تمیز کر سکتا ہوں، پھر اس کی باتیں نہ سننے کے کیا معنی؟ اچھی ہو تو بہتر ہے ورنہ ٹھکراؤں گا۔ آپ گھر آنے لگے تو وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے آپ کو اپنی پوری کہانی سنائی، پھر آپ نے قرآن سنایا۔ قرآن سننا تھا کہ دل پگھل گیا، ایک عجیب قسم کی ٹھنڈک اور راحت محسوس ہوئی۔ آپ نے انہیں اسلام لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بڑی جواں مردی دکھائی، فوراً دعوت پر لبیک کہا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، قبیلے کا دل میرے ہاتھ میں ہے، ہر ایک مجھ پر جان دیتا ہے، کوئی بات کہوں تو اس کی تعمیل کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، جاتا ہوں ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا۔ وہ لوٹ کر آئے، گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی، سب کو ان کی عقل و فہم پر اطمینان تھا، فوراً وہ تیار ہو گئے اور اسلام لے آئے۔ بعد میں پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ سارے عرب میں آپ کا چرچا ہو گیا۔ عیسائیوں کو معلوم ہوا تو تحقیق کے لیے ایک وفد بھیجا۔ آپ نے انہیں قرآن کو چند آیتیں سنائی، سنتے ہی ان کے دل دہل گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ایک لمحے کی بھی تاخیر گوارا نہ تھی، فوراً وہ ایمان لے آئے، جو کچھ آپ نے کہا اس کو تسلیم کیا اور مسلمان ہو کر واپس ہوئے۔ راستے میں ابو جہل اور کچھ قریشی مل گئے، دیکھتے ہی گرائے، اللہ تمہیں غارت کرے، قوم نے تو بھیجا تھا کہ حقیقت کا پتہ چلاؤ، صحیح بات کا سراغ لگاؤ، لیکن تمہارا یہ حال، تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے بے پیندے کے بندنے، بیٹھے نہیں کہ اس کے جادو میں آ گئے، ارے اپنا دین کھو بیٹھے۔ وفد نے ان کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ کی، سب سنی انسنی کر دی۔ ایمان کی دولت پا کر ان کا دل خوشی سے معمور تھا، وہ بے تابانہ بڑھے چلے جا رہے تھے کہ قوم کو نئے دین کی خوشخبری سنائیں۔ آپ کی خبر سن کر جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے، پھر اس سے مالا مال ہوئے۔ ان میں سامت کے بیٹے سوید رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ یہ مدینے کے بہت معزز لوگوں میں تھے، شاعری میں ماہر تھے، بہادری میں طاق تھے، خاندانی اعتبار سے اونچا درجہ رکھتے تھے، اس لیے قوم کے لوگ ان کو کامل کہتے ہیں۔ یہ حج کی غرض سے مکے آئے، آپ کو خبر ہوئی تو ان کے پاس تشریف لائے، ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات رکھی اور خدا پرستی کی دعوت دی۔ سوید نے کہا، شاید جو میرے پاس ہے وہی آپ کے پاس بھی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، کیا ہے آپ کے پاس؟ سوید نے کہا، حکیم لقمان کی حکمتیں۔ پیارے نبی نے کہا، کیا ہے وہ حکمتیں؟ کچھ ہمیں بھی سنائیں۔ سوید کو جتنی حکمتیں معلوم تھی سب سنا دی۔ آپ غور سے سنتے رہے، پھر فرمایا، یہ تو بہت اچھی ہے، لیکن جو میرے پاس ہے وہ ان سے بھی بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ میرے پاس قرآن ہے، خدا کی آخری کتاب، وہ سراپا نور و ہدایت ہے۔ آپ نے ان کو قرآن سنایا اور نئے دین کی دعوت دی۔ سوید بہت متاثر ہوئے، بولے، یہ تو بہت عمدہ ہے۔ پھر سوید مدینہ لوٹ آئے، جو کچھ سنا تھا ذہن میں محفوظ تھا، اسے بار بار سوچتے رہے۔ بعد میں قتل ہوئے تو مسلمان تھے ہوئے کہ مدینے میں یہود بھی آباد تھے، یہ لگانے بجھانے اور چالے چلنے میں ماہر تھے۔ ان کی چالوں سے اوس و خزرج باہم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو گئے، ان میں بہت زوروں کی خانہ جنگی ہوئی، سوید اسی میں کام آ گئے۔ مدینے سے آ کر جو لوگ اسلام لائے ان میں ایاس رضی اللہ عنہ بھی ہیں، یہ معاذ کے بیٹے تھے، ابھی بہت کم سن تھے۔ اوس اور خزرج میں جنگ تو چل ہی رہی تھی، ہر ایک کی کوشش تھی عرب کے جتنے قبیلے مل سکے ان کو اپنا حلیف بنا لے، اس طرح فریق مخالف پر غالب آ جائے۔ اوس کے کچھ لوگ آئے کہ قریش کو اپنا حلیف بنائے، انہی میں ایاس بھی تھے۔ آپ کو خبر ہوئی تو ان لوگوں کے پاس آئے، انہیں اسلام لانے کی دعوت دی، قرآن کی کچھ آیتیں سنائیں۔ آیتیں سن کر ایاس نے کہا، میری قوم خدا کی قسم جس کام کے لیے آپ لوگ آئے ہیں سے بھی بہتر ہے، لیکن ان کو تو جنگ کی دھن تھی، وہ رات وہ دن اسی کی فکر۔ قافلے کا سردار ابو الحیث تھا، اس نے زمین سے کنکریاں اٹھائی اور ان کے منہ پر ماری، پھر بڑی لاپرواہی سے بولا، چپ بھی رہے، اس کام کے لیے ہم تھوڑی آئے ہیں۔ لیکن ایاس اس وقت اسلام لے آئے تھے۔ بہت سے قبیلے میں آپ خود گئے، انہیں اسلام لانے کی دعوت دی، بڑی دلسوزی سے حق کا ساتھ دینے اور دین کی مدد کرنے کی درخواست کی، لیکن کانوں پر جو نہ رہی، ہر ایک نے سنی انسنی کر دی۔
کسی نے تو سوچا ہمارا شہر ہر ایک کو عزیز ہے، اگر محمد کا ساتھ دیا تو اندیشہ ہے لوگوں کو ناگوار ہوگا، پھر یہاں آنا دل پر بار ہوگا۔ قبیلہ ثقیف کے لیے یہی رکاوٹ تھی۔ طائف کی آب و ہوا بہت خوشگوار تھی، ہر ایک کو پسند آتی۔ گرمیاں آتی تو وہاں رئیسوں کی چہل پہل ہوتی۔ ثقیف کو خطرہ تھا کہ اگر محمد کا ساتھ دیا تو وہ طائف کا طواف کرنا چھوڑ دیں گے۔ عرب کا مشہور بت لات بھی وہی تھا جو عام و خاص کی زیارت گاہ تھا۔ ایمان لانے سے اس کی رونق ختم ہو جانے کا خطرہ تھا۔ کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جنہیں سرداری کی ہوس تھی۔ قبیلہ بنو عامر کا یہی حال تھا۔ انہوں نے آپ سے کہا ہم ایمان تو لے آئیں گے لیکن آپ کے بعد حکومت ہم کریں گے۔ آپ نے فرمایا حکومت اور سرداری اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے۔ انہوں نے سنا تو یہ کہتے ہوئے گردنیں ہلا دی، ہم تو آپ کے لیے گردنیں کٹوا دیں گے، پھر غلبہ نصیب ہو جائے تو سرداری دوسرے لوگ کریں، جائیے آپ کی ہمیں ضرورت نہیں۔ کندہ، کلب، بنو حنیفہ، بنو مصر عرب کے مشہور قبیلے تھے۔ یہ اور نہ جانے کتنے قبیلے تھے، سب نے کانوں پر ہاتھ دھر لیے، کسی نے بھی آپ کی مدد نہ کی۔ وہ کہتے آدمی کا حال گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں، اگر اس میں خیر ہوتا تو گھر والے کیوں نہ ساتھ دیتے۔ غرض ہر جگہ ناکامی ہوئی، کسی نے بھی آپ کی حمایت نہ کی۔ بہتوں نے تو بڑی بے دردی کا سلوک کیا، سختی سے انکار کیا۔ اگر کچھ قبیلے انسانیت سے پیش بھی آتے اور شرافت سے باتیں سننے کے لیے تیار ہوتے تو ابو لہب آ پہنچتا، انہیں آپ کے خلاف بھڑکاتا اور کہتا یہ چاہتا ہے تم لات و عزیٰ کو چھوڑ کر اس کی خرافات میں پھنس جاؤ، تو دیکھو اس کی باتیں نہ ماننا، اس کے فریب میں کبھی نہ آنا۔ ابو لہب کی باتیں سن کر وہ لوگ بدک جاتے، پھر ان کے بھی تیور بگڑ جاتے۔ اوس و خزرج مدینے کے دو مشہور قبیلے تھے، ان میں ایک زمانہ سے انبن تھی۔ آپ نبی ہوئے تو یہ انبن پورے شباب پر تھی اور پہلے سے زیادہ اونچے پیمانے پر۔ آپس میں تو یہ انبن تھی ہی، پڑوسی یہودیوں سے بھی ہو گئی، اس لیے ان میں ہمیشہ جنگ رہتی، کبھی اوس اور خزرج میں، کبھی اوس اور یہودیوں میں، کبھی خزرج اور یہودیوں میں، کبھی اوس اور خزرج اور یہودیوں میں۔ اس طرح مدینے میں کسی نہ کسی رنگ میں جنگ جاری ہی رہتی، ایک کی آگ بجھنے نہ پاتی کہ دوسری جنگ بھڑک اٹھتی۔ یہودی بڑے مکار اور چالوں کے بادشاہ تھے، سوچا اوس و خزرج دونوں ایک ہو کر لڑتے ہیں، اس میں تو ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، سارے آدمی کٹے جا رہے ہیں، ساری دولت ڈوبتی جا رہی ہے۔ مدینے کے ہم سردار تھے، اب یہ سرداری بھی دم توڑ رہی ہے، کوئی ایسی چال چلنی چاہیے کہ دونوں کے دل پھٹ جائیں، وہ ایک دوسرے سے کٹ جائیں اور جڑے اور جڑنے کا نام نہ لیں، وہ آپس ہی میں لڑتے رہیں، ہماری طرف مڑ کر نہ دیکھیں۔ چنانچہ یہی ہوا، دونوں ایک دوسرے کے نام سے جلنے لگے، ہر ایک کا ارمان تھا دوسرے کو مٹا کر چھوڑے۔ ذرا ذرا سی بات پر جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے اور پھر بجھتے بجھتے ماہ سال بیت جاتے۔ نتیجہ کیا ہوا، رشتہ اخوت پارا پارا ہو گیا اور پھر ان کے اعضاء تھک کر چور ہو گئے، بے پناہ دولت تباہ ہو گئی اور نہ جانے کتنے انسان ضائع ہو گئے۔ پھر بھی وہ نہ مانے اور خون کی ہولی کھیلتے رہے۔ اس وقت یہودیوں کی پالیسی بھی کتنی گہری تھی، وہ ہارے ہوئے کی مخالفت کرتے، جیتے ہوئے کی پیٹھ ٹھوکتے تاکہ ایک کے مقابلے میں دوسرا بالکل ہی کمزور ہو جائے، اس طرح ان کی قوت و شوکت بڑھے۔ ساتھ ہی وہ دونوں پر اپنی سرداری قائم رکھنے کی کوشش کرتے، خود تو اونچے اونچے کام چن لیتے، تجارتی منڈیوں پر قبضہ کر لیتے اور ان کے چھوٹے چھوٹے کام چھوڑ دیتے۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، کتاب و شریعت کے حامل تھے اور اوس و خزرج بت پرست تھے۔ ان کو اس پر بھی بڑا ناز تھا، یہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے انہیں آڑ دلاتے، ان کے سامنے انجام کی نہایت بھیانک تصویر کھینچتے، پیارے نبی کے سلسلے میں اپنی کتابوں کی پیشن گوئیاں سناتے، کہتے ایک نبی آنے والا ہے، اس کا وقت بس قریب ہے، وہ آ جائے تب دیکھنا کس طرح تمہارے چھکے چھڑاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر ارم کی یاد تازہ کریں گے۔ عرصے تک مدینے والوں کا یہی حال رہا۔ اس وقت بھی یہی حالات تھے جب قبیلہ اوس کا وفد قریش کو اپنا خلیف بنانے آیا تھا۔ اس موقع پر آپ کی اس سے ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ ایاس بن معاذ نے اسی دم لبیک کہا تھا، بقیہ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ اس وقت جنگ کی دھن میں تھے اور اس کے نشے میں چور۔
قبیلہ اوس نے اس وقت تو آپ کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ لی، بڑے روکھے پن سے انکار کر دیا، لیکن گھر لوٹے تو دل پر کافی اثر تھا، ذہن میں بار بار باتیں گونج رہی تھی۔ پھر اوس و خزرج میں جنگ کے تیز اور ہولناک شعلے بھڑک اٹھے، قریب تھا پوری آبادی ان کی لپیٹ میں آ جاتی اور سب کے سب بھسم ہو جاتے، لیکن خدا کا کرنا ایسا کہ یہودی قبیلہ اوس سے مل گئے، اس طرح ان کی فتح ہو گئی اور جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ اب دونوں نے اپنی اپنی حالت پر نظر ڈالی، جنگ کے اثرات کا جائزہ لیا۔ انجام سامنے آیا تو دونوں کے اوسان جاتے رہے، یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ اس میں بے شمار جانیں ہلاک ہو گئی، بے پناہ مال تباہ ہو گیا، ساری قوت برباد ہو گئی اور جاہ و شوکت کا محل زمین پر آ گیا۔ انہوں نے محسوس کیا اب تو ہم یہودیوں کے غلام ہیں، جو ہارے ہیں وہ بھی، جو جیتے ہیں وہ بھی۔ یہی وہ ہولناک جنگیں ہیں جو جنگ بواس کے نام سے مشہور ہیں، جن کی تباہیوں اور بربادیوں کے قصے اب تک دنیا کو یاد ہیں۔ جنگ کا خوفناک انجام دیکھ کر دونوں قبیلے لرز گئے، دونوں نے مل کر عزم کیا اب ہم آپس میں میل محبت سے رہیں گے، وقت پر ایک دوسرے کے دوست و بازو بنیں گے۔ ان میں صلح ہو گئی، دونوں نے طے کیا اوس و خزرج کا سردار ایک ہی ہو، اس کے لیے ان کی نظر عبداللہ بن ابی پر پڑی۔ یہ قبیلہ خزرج کا آدمی تھا، دانائی اور ہوشیاری میں مشہور تھا، اس تدبیر سے میں اس کا چرچا تھا، اثر و رسوخ میں بھی سب سے آگے تھا۔ چنانچہ سب نے تائید کی اور بات طے ہو گئی۔ جشن تاج پوشی کے لیے تاریخ بھی پڑ گئی، لیکن اچانک حالت کا رخ بدلا، یہ کام ہوتے ہوتے رہ گیا۔ غیب سے عزت و سربلندی کے لیے کچھ اور ہی سامان ہو رہا تھا جو ان کے لیے زیادہ بہتر بھی تھا۔ نبوت کا 10واں سال تھا، جنگ بواس کے بعد محترم مہینے آئے تو قبیلہ خزرج کے 6 آدمی حج کے ارادے سے نکلے، ساتھ میں قبیلہ بنو نہار کے بھی 2 آدمی تھے، یہ رشتے میں عبد المطلب کے ماموں تھے، وہی عبد المطلب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ یہ لوگ مکے جا رہے تھے، عقبہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں، کس قبیلے سے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم قبیلہ خزرج کے ہیں، مدینہ سے آ رہے ہیں، یہودیوں کے پڑوسی ہیں، یہود بھی تو وہی رہتے ہیں۔ ہاں یہود ہمارے پڑوسی ہیں، ہم وہی رہتے ہیں، کیا آپ لوگ کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے؟ جی ہاں ضرور، یہ آپ کی مہربانی ہوگی، ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، آپ نے انہیں دین کی دعوت دی، اسلام کی باتیں بتائیں، کچھ قرآن پڑھ کر سنایا اور بتایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کی باتیں سن کر وہ بہت حیران ہوئے، دل پہ بڑا اثر ہوا، آپس میں بولے خدا کی قسم یہ وہی نبی تو ہے ان کی یہود دھمکی دے رہے تھے، خدا کی قسم اب وہ ایمان لانے میں ہم سے بازی نہ لے جائیں۔ اسی وقت وہ ایمان لے آئے، جو کچھ آپ نے فرمایا کانوں نے سنا اور دل نے محفوظ کر لیا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہماری قوم میں جتنی برائی اور دشمنی ہے کسی بھی قوم میں نہیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کی برکت سے دلوں کو جوڑ دے اور سب آپ کے گرد اکٹھا ہو جائیں، آپ سے زیادہ ہر دل عزیز تو کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اسلام لا کر ان لوگوں نے خوشی خوشی حج کیا، پھر قوم کی طرف پلٹے کہ ان کے نئے نبی کی خوشخبری سنا دیں، اس نبی کی جس کی آمد کی یہودی دھمکی دیا کرتے تھے۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا اوس پہلے سے ہی یہ مژدہ سن چکے تھے، یہ بھی دیکھا کہ نہ جانے کتنی روحیں نئے دین کے لیے بےتاب ہیں اور نہ جانے کتنے دل اسے قبول کرنے کے لیے سراپا انتظار ہیں۔ دوسرے سال حج کے دن آئے تو اوس و خزرج کے 12 آدمی مدینے سے چلے، عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، وہیں پر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور عہد کیا اب شرک نہیں کریں گے، چوری سے دور رہیں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پہ بہتان نہیں لگائیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر اس عہد کو نبھایا تو اللہ جنت دے گا اور ان میں سے کوئی برائی سرزد ہو گئی تو مولا کی مرضی پر ہوگا، چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا۔ یہی بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے مشہور ہوئی، یہ نبوت کے 11ویں سال ہوئی۔ پھر وہ لوگ مدینہ لوٹے تو آپ نے مصعب بن عمیر کو بھی ساتھ کر دیا کہ اہل مدینہ کو قرآن پڑھائیں، اہل مدینہ کو قرآن پڑھائیں، اسلام کی باتیں بتائیں، دین کے احکام سکھائیں۔ مدینہ میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا، لوگ پہلے سے ہی حق کے پیاسے تھے اور مدت سے اس کے لیے بے چین، اسلام کو پا کر ان کی پیاس بجھی اور دل کی بے چینی دور ہوئی۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ پورے جوش اور ولولے سے ان کو علم دین سکھا رہے تھے۔ کچھ لوگ اندھی غیرت اور حمیت سے سرشار ہوتے اور اسلام کی طرف دیکھنا بھی
آر سمجھتے، لیکن دین کی برکتیں دیکھتے اور قرآن کی چند آیتیں سنتے تو پتھر سے موم ہو جاتے، خود بھی اسلام میں آ جاتے، اوروں کو بھی اس کی دعوت دیتے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مدینے والوں کو اسلام سکھاتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ گھر گھر دین کا چراغ روشن ہو گیا، گلی گلی اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ بس کچھ ہی بد نصیب تھے جو شرک پر اڑے رہے اور آبائی دین چھوڑنے سے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ اہل مدینہ کا بھلا کرے، ایک ہی سال میں وہاں اتنے مسلمان ہوئے کہ مکے میں برسوں میں نہ ہوئے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جھنڈا لہرایا، ہر طرف آپ کا بول بالا کیا، ٹھیک اس وقت جب کہ آپ کی قوم آپ کو مٹا دینے کے در پہ تھی۔ اس لیے کوئی حیرت کی بات نہیں اگر مسلمانوں کے دل اہل مدینہ کی محبت سے لبریز ہو گئے، ان سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گئے اور ان تک پہنچنے کے لیے اس طرح تڑپنے لگے جیسے پنجرے میں پرندہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سلسلے میں کافی فکر مند تھے، کیونکہ اب ایسے جاباز مل گئے تھے جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، ایسے مددگار مل گئے تھے جو آپ کی حمایت کے لیے سراپا انتظار تھے، اور ایسے انصار مل گئے تھے جو آپ پہ نثار ہونے کے لیے بے قرار تھے۔ لگاتار ایسی خبریں آ رہی تھی جو آپ کے لیے انتہائی مسرت بخش تھی، جو ایک نہایت حسین اور تابناک مستقبل کا پتہ دے رہی تھی۔ مدینے والوں نے دل و جان سے آپ کی باتیں قبول کی تھی، انہوں نے عزم کیا آپ کی مدد کریں گے، جان پر کھیل کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ ان کی شدید خواہش ہوئی کاش آپ کی حمایت کا شرف حاصل ہو جائے، کاش آپ کا سایہ ہم کو نصیب ہو جائے۔ ایک روز وہ آپس میں بولے، رسول خدا مکے میں پریشان ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں، آخر یہ شرمناک منظر ہم کب تک دیکھتے رہیں گے؟ انہوں نے طے کیا اب کے حج کے دن آئیں تو وہ مکے جائیں گے، رسول خدا کو مدینے بلائیں گے اور آپ سے ہر طرح کی حفاظت اور مدد کا عہد کریں گے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مکے لوٹ کر آئے تو ان سے آپ کو بڑی اچھی خبریں موصول ہوئی، جو باتیں آپ جاننی چاہتے تھے وہ ساری باتیں بھی معلوم ہو گئی۔ محترم مہینے آئے تو مدینے سے بہت بڑا قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ قافلے میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم۔ مسلمانوں کی تو نیت تھی آپ سے ملیں گے، وفاداری اور جانثاری کا عہد کریں گے، مگر یہ ایک راز تھا جس سے مشرک ساتھی بالکل بے خبر تھے۔ نبوت کا 12واں سال تھا، صحن کعبہ میں ان لوگوں کی آپ سے ملاقات ہوئی، وہیں عہد و بیعت کے لیے مناسب جگہ تجویز ہوئی۔ رات کا تہائی حصہ گزر گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، سارے ہنگامے خاموش ہو گئے، قریش نیند کے نشے میں مست ہو گئے، تمام بیرونی حاجی بھی مہو خواب ہو گئے۔ اس وقت مدینے کے مسلمان چپکے سے اٹھے، ان میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں۔ یہ لوگ چھپا چھپا کر وہاں سے چل کھڑے ہوئے، مکے سے کچھ فاصلے پر عقبہ پہنچ گئے، وہاں ٹیلوں چٹانوں کی آڑ میں دبک گئے اور آپ کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر میں آپ بھی آ گئے، ساتھ میں چچا عباس بھی تھے، یہ آپ کے خاص رازدار تھے۔ ان کی خواہش ہوئی اس اہم موقع پر موجود رہیں، مدینے والوں کے کیا ارادے ہیں، کیا عزائم اور حوصلے ہیں، اس کا خوب اندازہ کر لیں۔ انہی نے کارروائی کا آغاز کیا، بولے، اے گروہ خزرج، محمد کا ہم میں جو مقام ہے اس سے تم سب واقف ہو، انہیں ہم نے دشمنوں سے بچایا ہے، ہمیشہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا ہے۔ سن لو، یہ وطن میں بالکل محفوظ ہیں، دشمنوں سے انہیں کوئی خطرہ نہیں، مگر یہ تمہارے یہاں جانے کے لیے بےتاب ہیں، تمہارے پاس رہنے کے آرزو مند ہیں۔ تمہیں اگر اپنے وعدوں کا وفا کرنے کا حوصلہ ہو، انہیں دشمنوں سے بچانے کا ولولہ ہو تو ٹھیک ہے، خوشی سے لے جاؤ، لیکن کوئی پریشانی ہوئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، اور اگر بے وفائی کا خیال ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ یہاں عزت سے ہیں، سارے اندیشوں سے محفوظ ہیں۔ چچا عباس تقریر سے فارغ ہوئے تو اہل مدینہ بولے، آپ کی باتیں ہم نے سن لی، اللہ کے رسول اب آپ کچھ فرمائیں، جس بات پر چاہیں ہم سے قسمیں لے لیں۔ آپ نے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی، پھر فرمایا، جس طرح تم لوگ اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، کیا میری بھی حفاظت کرو گے؟ میں بس اتنا ہی اطمینان چاہتا ہوں۔ اہل مدینہ میں ایک شخص تھے، برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معرور کے بیٹے تھے، قوم کے بہت بڑے سرداروں میں تھے، سارے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ بے تکلف انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور یہ کہتے ہوئے دست مبارک پر بیعت کی، ہاں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے،
ہم ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے رسول ہم سے آپ بیعت لے لیں، بخدا ہم تو لڑائی کے شہسوار ہیں، آپ جب چاہیں جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جنگ سے بھاگنا تو ہمارے لیے آر ہے کہ یہی باپ دادا کا شعار ہے۔ برا نے ابھی بات ختم بھی نہ کی تھی کہ رحان کے بیٹے ابو الحسن رضی اللہ عنہ بول اٹھے، یہ بھی مدینے کے معزز لوگوں میں تھے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے ہاں یہود سے تعلقات ہیں، اس بیعت کے بعد یہ سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا تو نہ ہو کہ اللہ آپ فتح عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں لوٹ آئے۔ آپ بے اختیار مسکرا پڑے، پھر فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری آبرو میری آبرو ہے، تمہاری امان میری امان ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ جس کو تم معاف کرو گے اس کو میں معاف کروں گا، جس سے تمہاری جنگ ہوگی اس سے میری جنگ ہوگی، جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری صلح ہوگی۔ لوگ بیعت کے لیے بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ ایک صاحب بول اٹھے، یہ تھے عبادہ کے بیٹے عباس رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا، اوس و خزرج کے بھائیو، تمہیں خبر بھی ہے کس بات پر بیعت کرنے جا رہے ہو؟ ایک ساتھ بہت سی آوازیں، ہاں خوب ہے، سن لو۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ساری دنیا سے جنگ مول لینا ہے۔ تو اگر یہ خیال ہے کہ مال و دولت کا خطرہ ہوا یا قوم کے سردار مارے گئے تو ساتھ چھوڑ دو گے تو بھائی ابھی سے چھوڑ دو، بعد میں چھوڑو گے تو نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے۔ اور اگر مالی نقصان اٹھانے کا حوصلہ ہے، سرداروں کی ہلاکت پر صبر کی ہمت ہے، ضرور لے چلو، دنیا و آخرت دونوں میں بامراد رہو گے، دونوں میں بامراد رہو گے۔ ایک ساتھ بہت سی آوازیں، ہاں مالی نقصان ہمیں گوارا ہے، سرداروں کا قتل ہونا بھی گوارا ہے، پر رسول خدا کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ اللہ کے رسول ہم اپنے عہد پر قائم رہیں تو ہمارا کیا اجر ہوگا؟ ارشاد ہوا، جنت ملے گی جنت، تو اپنا ہاتھ لائیے۔ جوش و جذبے سے سرسار آوازیں ایک ساتھ گونجی، آپ نے ہاتھ بڑھا دیا اور سب نے باری باری بیعت کر لی۔ یہی بیعت ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یکایک ایک زور کی چیخ بلند ہوئی اور خاموشی کو چیرتی ہوئی ساری فضائیں پھیل گئیں۔ قریش کے لوگوں، یہ اوس خزرج تم سے جنگ کے منصوبے بنا رہے ہیں، دیکھو یہ محمد سے جانثاری کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ یہ آواز کیا تھی؟ دراصل ایک خطرے کی گھنٹی تھی، لیکن یہ بھی اہل مدینہ کے عزم و حوصلے کو نہ ہلا سکی۔ فکر و تشویش تو درکنار، عبادہ کے بیٹے عباس کو اور جوش آ گیا، بولے، اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اجازت ہو تو کل ہم اہل منا پر چڑھائی کر دیں۔ فرمایا، ہمیں اس کا حکم نہیں، تم سب اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ۔ مسلمان فوراً اپنی اپنی خوابگاہوں پر پہنچ گئے اور آنکھیں بند کر کے سو رہے۔ صبح ہوئی تو قریش نے اہل مدینہ کے خیموں کا رخ کیا، وہاں پہنچ کر انہیں سخت سست کہا، آنکھیں لال پیلی کرتے ہوئے بولے، مدینہ والوں، خدا گواہ ہے، ہر قبیلے سے جنگ کرنا ہمیں گوارا ہے، پر تم سے گوارا نہیں۔ پھر تم یہ کیا منصوبے بنا رہے ہو؟ محمد کو اپنے یہاں کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ کیوں ہمارے مقابلے میں تلواریں تولنا چاہتے ہو؟ مدینے کے مشرکین کو تو رات کی کارروائی معلوم نہ تھی۔ سرداران قریش کی باتیں سن کر بہت چکرائے، بڑی بڑی قسمیں کھانے لگے، محمد سے ہم سے تو کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی۔ مسلمان اس بارے میں کچھ نہ بولے، البتہ کوشش کرتے رہے کہ اس طرح بات کا رخ بدل جائے، کوئی اور گفتگو چھڑ جائے۔ قریش نے یہ صورت دیکھی تو سخت حیران ہوئے کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ لوٹ تو آئے لیکن ذہن پریشان تھے، بار بار سوچتے رہے، کیا سچ مچ رات کو ایسا واقعہ ہوا؟ کیا خبر دینے والے نے ہم کو صحیح خبر دی اور مدینہ والے جھوٹ بول رہے ہیں، یا یہ خبر غلط ہے اور مدینہ والے سچے ہیں؟ اب انہیں صحیح صورتحال جاننے کی دھن تھی اور بس انہوں نے معاملے کی چھان بین شروع کر دی اور اس میں اپنی ساری قوت اور ذہانت لگا دی۔ ادھر اہل مدینہ نے وطن کا رخ کیا کہ کہیں قریش کو پتہ چل گیا تو جان چھڑانی دشوار ہوگی۔ انصار کا اندازہ صحیح نکلا، قریش بہت جلد ساری باتیں جان گئے۔ رات میں جو کچھ ہوا تھا سب کی خبر پا گئے۔ اب جیسے ان کے ہوش اڑ گئے، غصے سے وہ بوکھلا گئے، فوراً انصار کا پیچھا کیا کہ وہ ہاتھ سے جانے نہ پائے، لیکن ناکامی ہوئی، انصار کسی طرح ہاتھ نہ آئے۔ البتہ ایک انصاری گر گئے، یہ تھے عبادہ کے بیٹے سعد رضی اللہ عنہ۔ کیا تھا؟ ظالموں نے خوب دل کی بھڑاس نکالی، ان کی مشکلیں باندھ دی اور مارتے پیٹتے بالوں کے بل گھسیٹتے مکے لے آئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں مسلسل ستاتے رہے۔ مکے میں ہی 2 آدمی تھے،
زبیر اور حارث یہ دونوں سوداگر تھے، برابر شام جایا کرتے تھے۔ راستے میں مدینے سے گزرتے تو شاد ہی ان کو پناہ دیتے اور ان کا مال تجارت لوٹنے سے بچاتے۔ اس احسان کے بدلے میں ان دونوں نے سعد کو پناہ دے دی۔ اس طرح کہیں جا کر ان بیچارے کی جان چھوٹی۔ قریش نے جلسے پر جلسے کیے، گھنٹوں سر جوڑ کر بیٹھتے رہے اور باہم مشورے کرتے رہے محمد کے سلسلے میں کیا کیا جائے، کس طرح اسے ناکام کیا جائے۔ اب تک محمد ہمارے درمیان تنہا تھا، لیکن اب اس کا بال بیکار نہ کر سکے، الٹا ہم کو نقصان ہی پہنچا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو اوس و خزرج بھی اس کے ساتھ ہیں۔ کیا محمد ہم پر غالب آ جائے گا؟ اس کا دین مدینے میں تو پھیل گیا ہے، کیا اور قبیلوں میں بھی پھیل جائے گا اور اس طرح وہ ہم کو فنا کر دے گا، ہمارے محبوب شہر کو ویران کر دے گا، ہمارے سارے بتوں کو مسمار کر دے گا، جبکہ ہم انہی کے لیے برسوں لڑتے رہے۔ قریش کے جلسے ہوتے رہے، نشست و برخاست ہوتی رہی، لیکن بے فائدہ۔ یہ مسئلہ ان کو ستاتا رہا، لیکن حل نامعلوم تھا۔ اور مدینے کے مسلمان، ان کا کیا حال تھا؟ اب ان کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ مکے کی بیعت ان کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھی۔ اب سینوں میں سکون و اطمینان کی ٹھنڈک تھی اور دلوں میں یقین کی کیفیت۔ اب ان کی روحانیت بڑھ رہی تھی اور عزم میں رختگی آ رہی تھی۔ اب وہ اسلام کے پرجوش مجاہد تھے، جہاں ہوتے اسلام کے نعرے لگاتے، جس سے ملتے اسی کے گن گاتے۔ پھر ان کی دینی غیرت کو اور جوش آیا، اخلاص و یقین میں اور برکت ہوئی۔ گھر گھرانے کے جو لوگ اب تک شرک پر تھے، ان کے بتوں پر دست درازی شروع کر دی۔ موقع پا کر ان کو توڑ پھوڑ دیتے، یا رات میں لوگ سو جاتے تو انہیں غلاظت میں ڈال لاتے۔ صبح ہوتی، مشرق موتیوں کی ایک گد دیکھتے تو تیملا کر رہ جاتے، دھو دھا کر پھر وہیں رکھ دیتے۔ مسلمان موقع پا کر پھر یہی کرتے۔ یہی تماشا ہوتا رہا، بالآخر مشرکوں کو ہوش آ جاتا۔ سوچتے جن کو ہم نے دیوتا بنایا ہے وہ کتنے بے بس اور حقیر ہیں، اپنے نفع نقصان پر بھی تو قادر نہیں۔ چنانچہ کچھ عقلوں پر سے پردے ہٹ جاتے، وہ توبہ کر کے دین اسلام میں آ جاتے۔ اس طرح مدینے کی فضا بالکل تیار ہو گئی کہ پیارے نبی وہاں جائیں تو سر آنکھوں پر بٹھائے جائیں، پاک ساتھی وہاں جائیں تو ہاتھوں ہاتھ لے لیے جائیں، اور پھر وہاں ایک نئے دور کا آغاز ہو سکے۔ خدا کا حکم آ گیا، آپ نے سب کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ فرمایا تم لوگ ہوشیاری کے ساتھ مدینے چلے جاؤ، ایک ایک دو دو کر کے جاؤ، قافلوں کی شکل میں نہ نکلو کہ خواہ مخواہ قریش کی نظریں اٹھیں اور وہ تمہارا پیچھا کریں۔ اس طرح بہت سے مسلمان کوچ کر گئے اور قریش بے خبر رہے، لیکن یہ بات چھپنے والی کب تھی؟ آخرکار وہ بھی جان گئے اور ساری صورتحال بھانپ گئے۔ اس سے ان کا غصہ اور بڑھا، سینہ جوش انتقام سے کھولنے لگا۔ وہ ہاتھ دھو کر مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے، دن رات گھات میں رہنے لگے کہ کوئی مکے سے باہر نہ جا سکے اور ہجرت کی ساری اسکیم فیل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، تب بھی یہی حالات تھے۔ ان کے ساتھ دو آدمی اور تھے، ایک ربیہ کے بیٹے ایاس رضی اللہ عنہ، دوسرے آس کے بیٹے حشام رضی اللہ عنہ۔ تینوں نے طے کیا اس کو جب موقع ملے مکے سے باہر نکل جائے، پھر ایک جگہ سب اکٹھا ہو جائیں، اگر کوئی نہ آئے تو سمجھ لیں قریش کی گھات میں آ گیا۔ پھر بقیہ دونوں سفر کو آگے بڑھائے۔ متعینہ جگہ پر عمر اور ایاس پہنچ گئے، حسام نہ آئے، دونوں سمجھ گئے حسام مشرکوں کے پنجے میں آ گئے، چنانچہ وہ مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر حسام کی جان پر بن آئی، مشرکوں نے خوب دل کا بخار نکالا، اتنا ستایا کہ دن پر قائم رہنا دشوار ہو گیا۔ قریش کا یہی انداز رہا، دن رات کا یہی برتاؤ رہا۔ بدقسمتی سے جو بھی ان کے ہاتھ لگ گیا بے دردی سے پیس کر رکھ دیا، بالآخر تڑپ تڑپ کر اس نے دم توڑ دیا۔ اس طرح کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے ہی بچے یتیم ہو گئے، لیکن اس پر بھی انہیں چین نہ آیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت فکر مند تھے، خود سوچتے اور جس سے ملتے یہی سوال کرتے۔ محمد نے ساتھیوں کو تو مدینے بھیج دیا، لیکن کیا وہ خود بھی جائیں گے؟ کیا وہ خود بھی جائے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں وہ خود یہیں رہیں اور ساتھی مدینے میں؟ حبشہ کی ہجرت میں تو یہی ہوا تھا۔ قریش کے ذہن و دماغ پر یہ سوالات چھائے ہوئے تھے، وہ بڑی بے چینی سے میگوئیاں کر رہے تھے، لیکن ہوگا کیا اس سے بے خبر تھے۔ تو کیا قریش باہم میگوئیاں ہی کر کے رہ گئے؟ نہیں، ایسا نہ تھا۔ وہ برابر فکر مند رہے، مسلسل سوچتے رہے محمد کے مقابلے میں کون سی انوکھی چال چلی جائے، کون سی تیر
بہت اب تدبیر کی جائے کہیں ایسا نہ ہو ساتھیوں کی طرح وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے، پھر تو بڑی آفت ہوگی، سارا مدینہ تو اس کا جانشار ہے، مکے کے سب مسلمان بھی وہی ہیں، ان سب کو لے کر وہ ہم پر چڑھائی کر دے گا۔ مسلمانوں پر قریش کی بڑی سخت نگرانی تھی، ہر آن سخت پہرا تھا، لیکن یہ ساری کوششیں اکارت گئی۔ کڑی نگرانی کے باوجود مکہ خالی ہو گیا، سارے مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ چلے گئے، حمزہ، عثمان، زبیر بن عوام سبھی چلے گئے، جو جاتا کسی کو مال و جائیداد کا ذمہ دار بنا جاتا، عزیزوں سے گھر بار کی رکھوالی کے لیے کہہ جاتا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف علی اور ابو بکر صدیق رہ گئے، اور مکہ میں بس وہ مسلمان رہ گئے جو بدقسمتی سے دھر لیے گئے تھے اور بڑی بے کسی کے ساتھ مظلومی کے دن کاٹ رہے تھے۔ آخر میں حضرت ابو بکر صدیق بھی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ہجرت کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو، ممکن ہے ہم دونوں کا سفر ایک ساتھ ہو۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے آپ کی بھی ہجرت قریب ہے، بس حکم الہی کا انتظار ہے، خوشی خوشی گھر آئے اور سفر کی تیاریوں میں لگ گئے۔ If you enjoy the video, please like the video, share with friends, and don't forget to subscribe and hit the bell icon.